فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، ربی اے میرے پروردگار، اغفر لی سب سے پہلے تو میری عاقبت سنوار دے، وہب لی ملکا اور پھر مملکت عطا کر، اقتدار عطا کر، تاکہ میں اقتدار کی قوت سے برائی کا خاتمہ کر سکوں اور خیر کی اشاعت کر سکوں۔ لا ينبغی لأحد من بعدی، مملکت بھی ایسی عطا کر کہ وہ تیرا انفرادی انعام ہو جس پر میں تیرا شکر کر سکوں۔ قرآن کہتا ہے حق تعالیٰ کے حضور اللہ کے نبی کی التجا سنی گئی، رب العالمین نے اپنے پیغمبر کی التجا کو شرف قبولیت سے نوازا، حکومت عطا کی، انسانوں پر حکومت، جنات پر حکومت، پرندوں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت۔ قرآن کہتا ہے فسخرنا لہ الریح، ہم نے ہواؤں کو بھی پابند کر دیا، سرسر کی شوخیوں کو بھی روک دیا، صبا کی لطافتوں کو بھی پابند کر دیا۔ رک جاؤ، انتظار کرو پیغمبر کے انگلی کے اشارے کی، جدھر وہ اشارہ کرتے جائیں تم اپنی پرواز کا وہی رخ متعین کر لو۔ فرمایا تجری بامرہ رخاء، جنات معقوم، پرندے معقوم، ہوائیں معقوم، انسان معقوم۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تیار ہوا، انسان بھی شامل ہیں، اس لشکر میں جنات بھی شامل ہیں، پرندے بھی شامل ہیں۔ اپنی منزل کی طرف رواں ہے لشکر سلیمانی۔ قرآن پاک نے فرمایا حتی اذا اتوا علی وادی النمل، ایک وادی سے گزرنے لگا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر۔ قرآن جسے وادی نمل کا عنوان دیتا ہے، چیونٹیوں کا صحرا، جہاں چیونٹی بہت تھی۔ قالت النملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ ایک چیونٹی نے اپنی برادری سے کہا جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ لا یحطمنکم سلیمان، کہیں سلیمان تمہیں کچل نہ دے، کہیں سلیمان تمہیں بلڈوز نہ کر دے، کہیں پس نہ جاؤ۔ لیکن سوال ہوا، پیغمبر تو رحم دل ہوا کرتے ہیں، کمزوروں کو نہیں پیسا کرتے۔ قرآن کہتا ہے وہم لا یشعرون، جان بوجھ کر تو نہیں پیسیں گے، تم چھوٹی چھوٹی ہو نا، نظر نہیں آؤ گی تو پس جاؤ گی۔ چیونٹیاں دیکھو، میں کہتا ہوں یہ جو توحید ہے، توحید یہ اصل میں فطرت کا تقاضا ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ چیونٹیوں کی بات جب قرآن ذکر کرتا ہے تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ ہی ہے جو ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھتا ہے۔
اس کے سوا یہ خاص، یہ شان صرف اسی کی ہے، باقی تو وہ جس کو عطا کر دے تو وہ اس کی طرف سے عطا ہوگی، خصوصی شان صرف اسی کی ہے، وہ بصیر ہے، بڑی چھوٹی تمام چیزیں بیک وقت وہی دیکھ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک مقام پر پڑاؤ کرتا ہے، ٹھکانہ کرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی نگاہوں نے لشکر کا جائزہ لیا۔ قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، ایک پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ نظر نہیں آتا۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا، ذرا دیکھو نا، لشکر کے کسی کونے میں چھپا بیٹھا ہے یا میری اجازت کے بغیر غائب ہو گیا ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، جائے گا کہاں؟ بالآخر پکڑا جائے گا، اور جب بھی آئے گا سخت سزا پائے گا، اس لیے کہ ہماری اجازت کے بغیر چلا گیا ہے۔ اولا اصبحن، سزا بھی سخت دے سکتا ہوں، اور اگر چاہوں تو اس کو سزائے موت بھی دے سکتا ہوں، ذبح بھی کر سکتا ہوں۔ اولا یأتینی بسلطان مبین، اور اگر اپنے غائب ہونے کی، چلے جانے کی کوئی معقول وجہ بتائی تو معاف بھی کر سکتا ہوں۔ جلال بھی ہے، جمال بھی، سزا کا اعلان بھی ہے، رحم کی اپیل کے لیے گنجائش بھی۔ یہ ہدہد جانتے ہو یار، اس دن حیران کیا مجھے پشاور والوں نے کہ ملا چرکٹ، میں نے کہا یہ تمہیں ہدہد میں کون سی مولوی پن دیکھا؟ میں نے کہا پھر بھی شکر ہے کہ ہدہد کو ملا بنایا، کمرے کو تو نہیں بنایا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا منظور نظر، ہدہد جو تھا سلیمان علیہ السلام کا مقرب تھا، اور یہ مقرب اس لیے بنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہر شخص سے، ہر فرد سے اس کی خداداد، استعداد و صلاحیت کے مطابق کام لیا۔ ایک اچھا منتظم جو ہوتا ہے اس کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر سے طب کا کام لیتا ہے، عالم سے علم کا کام لیتا ہے، قانون دان سے قانون دان کا کام لیتا ہے۔ معاملہ اس وقت بگڑتا ہے کہ جب دین کا کام ڈاکٹروں سے لیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی رعایا میں سے ہر فرد سے وہی کام لیا جو اللہ نے اس میں استعداد اور صلاحیت پیدا کی تھی۔ ہدہد سے پوچھا تم میں کیا خوبی ہے بھائی؟ کیا یہی کہ تم کسی درخت پہ بیٹھے ٹوٹ مارتے رہتے؟ تمہارے پر جو ہیں وہ رنگین ہیں، خوبصورت لگتے ہو، اور اجمی تمہیں ملا چرکٹ کہیں گے، کوئی اور خوبی بھی ہے؟ تو ہدہد نے کہا اللہ نے مجھے یہ خوبی عطا کی ہے اللہ کے نبی کہ میں خشک زمین کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہوں کہ پانی کتنا دور ہے۔ اگر زمین کو کھودا جائے تو پانی کتنا دور ہے یہاں، یہ اللہ نے مجھے خوبی عطا کی ہے، میری نظر میں صلاحیت۔ سلیمان علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، فرمانے لگے ہمیں تو تپتے ہوئے صحراؤں کا سفر کرنا پڑتا ہے، تم تو
اللہ کے فضل و کرم سے بڑے مفید ہو ہمارے لیے، ہمارے لشکر میں ساتھ رہا کرو، ہم تمہاری اس استعداد سے اور خداداد صلاحیت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو اپنے قریب کر لیا، اور یہ جو کوا ہے، یہ جو کوا ہے نا، تن کا کالا، من کا بھی کالا، لباس کا بھی کالا، بکواس کا بھی کالا۔ اس نے آبجیکشن کیا۔ یہ کوے جو ہیں یہ نبی کے فیصلوں پہ ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ جو کوے ہیں یہ نبی کے فیصلوں پر ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس نبی نے ہدہد کو اپنے قریب کیا تو یہ چل گیا، اور آقا نے امام الانبیاء والمرسلین نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے قریب سلایا تو کووں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ کوے نے استغاثہ دائر کر دیا حضرت سلیمان کی عدالت میں، کہنے لگا اللہ کے نبی، میں آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ فرمائیں تو قبلہ عرض کروں۔ یہ جو قبلہ یہ خصوصی نشانی ہے کووں کا لہجہ ہے۔ ہاں قبلہ، کبھی کسی کو یہ نہیں کہیں گے کروڑا محلہ، کسی کو نہیں کہیں گے نجف اشرف، قبلہ ضرور کہیں گے، تاکہ قبلے کا اہمیت جو ہے وہ ڈائنامیٹ ہو جائے، قبلے کا جو تصور ہے وہ ڈائنامیٹ ہو جائے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو عرض کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بولو، کیا کہنا ہے تمہیں؟ کہنے لگا یہ جو ہدہد ہے اس نے آپ کے سامنے غلط بیانی کی، یہ آپ کے قرب کا حقدار نہیں ہے، ہمیں آپ کو اپنے قریب کرنا چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو، ذرا وضاحت سے کہو۔ کوے نے کہا اس میں یہ کہتا ہے کہ میں زمین دیکھتا ہوں تو اندازہ کر لیتا ہوں کہ پانی کتنا دور ہے، یہ زمین کے اندر اگر پانی کا اندازہ کر سکتا تو پھر زمین کے اوپر بچھے ہوئے جال میں کیوں پھنستا؟ قبلہ ہم نے خود دیکھا، اس کو جال میں پھنسے ہوئے خود دیکھا ہے ہم نے، کیونکہ بڑی دلیل جو تھی وہ بڑی پرکشش وزنی نہیں تھی، پرکشش تھی۔ اظہار آتا ہوں توجہ کا، ہاں پرکشش تھی، وزنی نہیں تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے بلا لیا ہدہد کو، قصہ زمین برسر زمین، آؤ جواب دو۔ ہدہد آ گئے، بات سنی، کوے نے اپنا استغاثہ دہرایا، مولانا جلال الدین رومی نے اس کو منظوم کر دیا، فرمایا داغے تو از حکم مولا منکرست، زاغے کو یہ زاغے کو از حکم مولا منکرست، سب ہزاراں عقل دار کافرست، من ببینم دام را اندر ہوا، من ببینم دام را اندر ہوا، تا نپوشد چشم عقلم را قضا۔ اللہ کے نبی یہ جو مسٹر کوا ہے لفاظی بہت کرتا ہے، دلیلیں بھی بہت لاتا ہے، لیکن اصل میں یہ اپنے آقا کے حکم کا منکر ہے، اور جو اپنے مولا کے حکم کا منکر ہو وہ کتنا لفظان اور لفاظ کیوں نہ ہو پکا کافر ہوا کرتا ہے۔ رہی جال میں پھنسنے کی بات
تو وہ میری تدبیر کی کمی نہیں ہوتی، تقدیر کی بالادستی ہوتی ہے۔ میں ہوا میں پرواز کرتے ہوئے جال کو تو دیکھ لیتا ہوں، لیکن چونکہ میری موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے، قضا تقدیر میرے شعور کی آنکھیں بند کر دیتی ہے۔ ان آنکھوں سے تو دیکھتا ہوں لیکن شعور کام نہیں کرتا، پھنس جاتا ہوں اس جال میں۔ وہ پھنسنا میری نگاہ کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، اللہ کی تقدیر کی بالادستی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اطمینان بس تھا کہ نہیں؟ یہ ہے وزنی جواب۔ کوا پہلے بھی کالا تھا، پھر ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اور کہو، کچھ کہنا ہے؟ نہیں، بس اب تو بس چیختے ہی رہنا ہے، اس کی تو اجازت ہے۔ اس زمانے میں لائسنس کے بغیر کوے چیختے تھے، وہ کوے اب بھی بغیر لائسنس سے چیختے ہیں، لیکن جنہیں صدیق اکبر کے جانشین رسول ہونے پر اعتراض ہے وہ چیختے تو ہیں لیکن لائسنس کے ساتھ۔ ہد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یاد فرمایا، آئے تو صحیح پوچھوں گا، سخت سزا دوں گا، سزائے موت بھی دے سکتا ہوں، مگر صفائی کا موقع دیا جائے گا۔ قرآن پاک نے فرمایا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ ہوا کی لہروں نے ہد کو جا کر اطلاع دی، تو یہاں پرواز کرتا پھرتا ہے، وہاں اللہ کا نبی تجھے یاد کر رہا ہے، جلال بھی ہے جمال بھی، پہنچ ورنہ محاسبہ ہوگا۔ قرآن پاک نے فرمایا تھوڑی دیر میں ہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں آ گیا اور عرض کیا اللہ کے نبی لاقی میں غائب تو ہو گیا تھا لیکن تفریح کے لیے نہیں گیا تھا، میں تو اسی مشن کے سلسلے میں جائزہ لینے کے لیے جائزہ سفر پر گیا ہوا تھا۔ ایک قوم دیکھ کر آیا ہوں جن پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے۔ ہد نے جائزہ کی رپورٹ پیش کی، اللہ کے نبی ایک قوم دیکھ کر آیا ہوں، عورت ان پہ حکومت کر رہی ہے، دنیاوی زندگی میں بڑے خوشحال ہیں لیکن پرلے درجے کے نمک حرام ہیں، رزق اللہ کا کھاتے ہیں، سجدہ سورج کو کرتے ہیں، سورج کو، قبروں کو نہیں۔ اگر قبروں کو کرتے تو پتہ نہیں ہد کی رپورٹ کیا ہوتی، اور زیادہ جلالی ہوتے۔ فرمایا سورج کو سجدہ کر رہے ہیں کب تک؟ تو میری تجویز یہ ہے کہ آگے جانے سے پہلے اس زن مرید قوم کا پوسٹ مارٹم ہو جانا چاہیے۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابھی دیکھتا ہوں، لڑائی جھگڑے کے بجائے برائی کی بنیاد کو پکڑا۔ فرمایا خط لکھتا ہوں قوم سبا کی ملکہ کی طرف، انہیں سلامتی کی دعوت دیتا ہوں، امن کی طرف بلاتا ہوں، لیکن اگر انہوں نے میری امن و سلامتی کی دعوت کو قبول نہ کیا تو پھر دوسرا راستہ بھی اختیار کریں گے۔ خط لکھا، سفارتی تاریخ میں پہلا خط جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوم سبا کی ملکہ بلقیس کے نام لکھا، قرآن میں وہ خط بھی موجود ہے، مضمون بھی۔ فرمایا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
علی وأتونی مسلمین۔ یہ خط اللہ کے نبی حضرت سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کے نام سے لکھا جا رہا ہے جس سے بڑھ کر کوئی مہربانی کرنے والا ہی نہیں، رحم کرنے والا ہی نہیں۔ میرا خط پڑھتے ہی اطاعت کے جذبے کے ساتھ یہاں چلے آنا، اکڑنا نہیں۔ اللہ تعالی علیہ، بادشاہی کے غرور میں اکڑنا نہیں۔ یہ جو اکڑ خو ہوتی ہے چند دنوں میں ففرو ہو جاتی ہے، یہ جو اکڑ خو ہوتی ہے چند دنوں میں۔ کون کی کیا بات، زندہ باد، مردہ باد، کردہ باد، کون کی کیا بات؟ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا۔ اور آج تم سے کیا کہوں، لحظ کبھی پتا نہیں۔ وہ جو ایکٹنگ کیا کرتا تھا اور آگے لوگ ناچتے تھے، پھر جب تختہ دار پہ لٹکا تو کچھ بھی نہ ہوا۔ کیا ہوا؟ دو چار میں آگ لگائی، اپنے سب کو آگ لگائی، ٹھنڈے ہو۔ یہ آگ پہلی مرتبہ دیکھی جو ٹھنڈا کرتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالی علیہ، اکڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہم کوئی مادہ پرست بادشاہ نہیں، میں عرش بری کا نمائندہ ہوں، فرش زمین پر عرش بری کا نمائندہ ہوں۔ اس کا نام لیتا ہوں، اس کا پیغام دیتا ہوں، بس آ جاؤ اطاعت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ دنیا بھی سمر جائے گی، تیری عقبہ بھی سمر جائے گی۔ اور ایک روایت کے مطابق اسی ہدہد کو خط دیا، یہ پہنچا، اس نے محل کے کسی روشن دان سے گزر کر خط پھینک دیا۔ بیگم صاحبہ نے خط پڑھا، خط کے تیور بڑے خطرناک تھے، کرسی چھن رہی تھی، سرکنے لگی تھی۔ فوراً اجلاس بلایا اپنے وزیروں کا، اپنے مشیروں کا، اور ان کے سامنے اللہ کے نبی کا خط پیش کیا۔ کہنے لگی کیا کرنا چاہیے، تمہاری رائے کیا ہے، اس سلسلے میں بتاؤ۔ قالوا نحن اولو قوت واولو بأس شدید۔ مشیر، وزیر، یہ نمبر بنانے والے، ایسے موقع پر جہاں آپ کا پسینہ بہے گا وہاں ہمارا خون بہے گا۔ یہ نمبر بنانے والے جو ہوتے ہیں، ہم جان دے دیں گے بیگم صاحب، ہم لاشوں کے دار لگا دیں گے، ہم تیز نفس کر دیں گے، اشارہ تو کیجیے۔ قرآن کہتا ہے ہی تو مشرکہ، لیکن انسان کا دل رکھتی تھی پتھر نہیں۔ قرآن پاک نے اس کا تبصرہ بھی محفوظ کیا۔ دیکھو کافرہ کی بات، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ۔ کہنے لگی تم مجھے تصادم اور کلیش کی طرف لے جانا چاہتے ہو، لیکن جب دو سلطنتیں ٹکراتی ہیں تو انسانی آبادیاں کھنڈرات میں بدل جاتی ہیں، انسانی خون کی ندیاں بہتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، ماؤں کی ممتا لٹتی ہے،
انسانی لاشوں کے انبار لگتے ہیں. نہیں، میں کرسی چھوڑنا گوارا کر لوں گی لیکن انسانی آبادیوں کو تاراج نہیں ہونے دوں گی. اور آج کل کی لیڈری ملاحظہ فرمائیے، کلاشن کوف دیتے ہیں لوگوں کو، ڈھونڈ ڈالو اور پھر فخر کرتے ہیں مشرک ہونے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود اس نے ہلاکت کا راستہ پسند نہیں کیا، بربادی کا راستہ پسند نہیں کیا. کہنے لگی پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، یہ اللہ والے کا خط. نذرانہ بھیجتی ہوں، نذرانہ. کیا کہا میں نے؟ قرآن پاک نے فرمایا انی مرسلۃ بہدیہ، میں اس کے پاس قیمتی ہدیہ دیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ اس پر اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. قیمتی ہیرے بھیجے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس مطلب صاف ظاہر تھا کہ یہ لے لیجئے اور ہمیں رہنے دیجیے، آپ اپنا کام کیجئے، ہم ادھر تم ادھر ہم، ادھر تم ادھر ہم. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ نذرانہ پہنچا فرمایا اتمدوننی بمال، بدبختو تم مجھے نذرانے پر بہلانا چاہتے ہو، میں تمہارے نذرانے کو کیسے قبول کروں؟ مجھے تو وہ دینے والا ہے جس سے بہتر دنیا میں دینے والا ہی کوئی نہیں. میں رب العالمین کے رحمت کے خزانے لینے والا ہوں. تم نے مجھے سمجھا ہی نہیں، تم نے مجھے آستانے پر بیٹھا ہوا کوئی گدی نشین سمجھا ہے. مشرکو اور بے ایمانو، تم نے مجھے سمجھا ہی نہیں. اپنے حلقے میں بیٹھنے والوں سے کہا بھائی ہے کوئی جو لے آئے اسے یہاں تخت سمیت، ہے کوئی؟ ایک جن کھڑا ہوا کہنے لگا مجھے اجازت دیجیے، انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، مجھے اجازت دیجیے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں اسے آپ کے قدموں میں پیش کر سکتا ہوں. آپ یہاں سے اٹھ کر نہیں جائیں گے کہ میں پہلے لے آؤں گا. قرآن کہتا ہے ایک اور بولا جس کے سینے میں آفاقی علوم کی روشنی تھی، کہنے لگا میں لاتا ہوں قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک چھپکنے سے بھی پہلے لاؤں گا، اجازت تو دیجیے. پلک چھپکنے سے بھی پہلے آ گئی، بس اور کیا آ گئی تخت سمیت. قرآن پاک نے فرمایا فلما راہ مستقلا عنده، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بلقیس تخت سمیت آئی تو لوگوں کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، تبصرہ کر رہے تھے پیغمبر کا اختیار کو دیکھو، جسے چاہا بلوا لیا پلک جھپکنے سے بھی پہلے. اور فراست نبوی نے محسوس کر لیا کہ انسانی ذہن ٹھوکر کھا رہا ہے، شرک کے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں. فوراً وضاحت کر دی، قالا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے اختیار کی بات نہیں، یہ تو میرے رب کا فضل و کرم ہے. وہی مجھے آزما رہا ہے کہ میں اس کی نعمتوں پر شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں.
لیکن پیغمبر سے زیادہ اللہ کی بارگاہ کے یہ ضابطے کون سمجھ سکتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو دینے والا لینا بھی جانتا ہے۔ جب ساری دنیا غفلت کی چادر تان کر سو جاتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام رات کے سناٹے میں اپنے محسن کے حضور شکر گزار بن کر التجا کرتے تھے، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ میرے رب، جو تو نے مجھ پر نعمتیں عطا کی، میرے والدین پر نعمتیں عطا کی، الہ العالمین ان انعامات پر شکر کی توفیق بھی تو عطا کر۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر کس سے شکر کی توفیق مانگ رہا ہے؟ حضروں والو، اللہ ہی سے جزاک اللہ۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے مسکراہٹوں میں آزمایا، راحتوں میں آزمایا، ہاں راحتوں میں آزمایا، مسکراہٹوں میں آزمایا۔ وہ کامیاب ہوئے شکر کر کے۔ کیا کام ہے؟ کامیاب ہوئے شکر کر کے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، کبھی انگاروں میں کودنا پڑا، کبھی پتری رشتے کو خیر بات کہنا پڑا، کبھی وطن چھوڑنا پڑا، کبھی علیہ اور لگتے جگر کو وادی غیر ذی زرع جیسے ویرانے میں بچھانا پڑا، اور کبھی لگتے جگر کے گلے پہ خنجر چلانا پڑا۔ ابراہیم کامیاب ہوئے، مصائب سے گزرے، آلام سے گزرے، لیکن صبر کر